وہ مشہور غزوہ ہے. اس میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں سناتے ہوئے ہر دفعہ رو پڑتا ہوں, اور میں کوئی رومانٹک آدمی نہیں ہوں, مسلمان ہوں. اس میں ایک بندہ اس قبیلے کا نہیں تھا, آیا ہوا تھا ایک لڑکی کے پیچھے, دونوں میں عشق تھا. وہ بندہ مسلمان نہیں تھا بھائی. اوکے, قبیلے میں شادی نہیں کرنے دے رہے تھے اس کی, اور قبیلے والا اگر شادی نہیں کرنے دے رہے تھے تو بڑا مسئلہ چل رہا تھا. وہ قبیلے کے ساتھ ہی کہیں پہ رہنا شروع ہو گیا تھا. اب ان کی تو شامت آ گئی تھی, یہ بیچارے مرنے لگے تھے, سب کو قتل ہو رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے. تو اس بندے کو پتہ چلا کہ اس لڑکی کو قتل کرنے لگے ہیں, تو وہ کیا کیا اس نے, وہ بھاگا ہوا آ گیا کہ میں اس کے, یہ اگر مر رہی ہے تو مجھے ہی مار دو. میں کوئی رومانس کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو, غور سے سمجھیں. میں ابھی آپ کو جب ختم کروں گا نبی اسلام کا ریئیکشن کیا تھا, تو آپ بھی رو پڑیں گے اس بات. ہم نے نا جہاں سے لینی تھی نا ڈیفینیشن, وہاں سے لینے کے بجائے شاہ رخ خان, سلمان خان, عمران خان سے لے لی ڈیفینیشن. اس بندے نے کہا مجھے اس لڑکی کے ساتھ قتل, اگر کس کو قتل کرے مجھے ہی مارو. مسلمان نے کہا بھی اس وقت صحابی نے کہ تم اس قبیلے کے نہیں ہو, بچ کے نکلنا نکل رہے. اسے نہیں, میں اگر یہ ماری میں ہی مروں گا. تو کیا کیا پھر, اس لڑکی کو تو مارنا تھا, آرڈر آ چکا تھا. تو اس صحابی نے جس کو آرڈر آیا تھا اس کا دل نرم ہو گیا. اس نے کہا اچھا تو بتا کیا چاہتا ہے, سفارش کس کی ہو رہی ہے, جیسے وہ کارڈ, وی آئی پی کارڈ, کہ مرنا کیسے. اتنا نرم دل صحابی, اور رو رہا ہے صحابی بھی کہ میں کیا کروں, آرڈر آ چکا ہے. تو اس نے کہا پھر ایسا کرو, جدھر اس کو بٹھا کے اس کو مجھے بھی سامنے بٹھا دو. اس کو قتل کرنے لگے ہیں. تو پھر اس دونوں میں فیصلہ تھا پہلے کون مرے گا, تو دونوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور پھر دونوں کو مار دیا. وہ سامنے دونوں مر رہے ہیں ایک دوسرے کے. فلموں کا سین لگتا ہے نا. بتاتا ہوں پھر, جب نبی اسلام تک یہ واقعہ آیا تو نبی اسلام نے رونا شروع کر دیا, اور خالد بن ولید کو کہا کہ تیرے سینے میں دل نہیں ہے, تجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. یو تھنک یو سو ایول, یہ ایول دیکھا تو نے, اس سے زیادہ گڈ کی کوئی نشانی نظر آ رہی تھی تجھے کہ وہ بندہ کر کیا رہا تھا, اور تم نے پھر بھی اس پر تلوار چلا دی. غور سے سمجھیں, ہمیں نا وہ فلیور آف اسلام ہی نہیں ملا کہ ایسا واقعہ ہم ریکگنائز کر سکیں. لیکن آپ وہی ہیں جو جس طرح کے ماحول میں ہیں آپ. اب میں آپ کو چھوٹا سا ٹیسٹ دیتا ہوں, آپ کو پتہ چلے گا. انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. تو عمل کہاں سے آتا ہے, نیت سے. سوال نمبر 1, نیت کہاں سے آتی ہے, نیت کا دار و مدار کس کے اوپر ہے. تو یہ مت کہے گا ماحول پہ. نیت کا دار و مدار ہوتا ہے سوچ کے اوپر. جس طرح کی سوچ ہوتی ہے اسی طرح کی نیت آتی ہے. تو سوچ کا دار و مدار کس کے اوپر ہے, ذرا سائنس میں جائیں. سوچ کا دار و مدار ہوتا ہے آپ کے آس پاس کے ماحول سے. سو اگر آپ نے ماحول کو درست رکھا, اپنے بچے کو, درست کا مطلب ہے پھر درست رکھا, بچہ ہے آپ کا. اوکے, آپ جتنی بھی محنت کریں نا اپنے بچے پہ, آپ کی محنت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے کلاس میں 20-25 اسی عمر کے بچے ہیں جو کہ اس کو بتا رہے ہیں اصل میں ایسے کام کرنا ہے. وہ ہے نا ہرڈ اس کا. تو آپ چیک کریں جا کے کہ اس کی ڈیفینیشنز کہاں سے آ رہی ہیں. اس کے اندر کی موریلٹی کو کوئی ٹرمپ تو نہیں کر رہا, اور جو کہ کر رہے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی پاکستان کا اسکول کے کوئی بھی کلاس میں موریلٹی کا میٹر چیک کیا جا رہا ہو. یہ مجھے پتا ہے, میں اسکولز کے اندر ہوں. سو آپ کو یہ محنت کرنی پڑے گی اپنے بچے کے لیے. ٹھیک ہے, دفتر میں کم اور گھر میں زیادہ وقت گزارنا پڑے گا. دفتر میں بے شک وقت گزاریں, مگر گھر پہ چیک اپ ضرور کریں. یہ کہاں سے یہ آیا آپ کے پاس یہ فلسفہ کہ عورت حجاب جو ہے وہ آدمیوں کے لیے کرتی ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا, میں نے بھی پڑھنا ہے وہ. بیکاز اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ حجاب کا جو آرڈر ہے وہ عورت کو اس کی ہیوملٹی کے لیے کہا ہے, تاکہ وہ اس کاسمیٹک ریس میں نہ آ جائے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. حجاب آپ کو ڈوپامین سے بچا لیتا ہے, آپ کے برین کو بیلنس میں رکھتا ہے, کیونکہ آپ کو کوئی سینس آف اچیومنٹ اس طرح نہیں آتی کہ لوگ کتنے مجھے دیکھ کے اپریشیٹ کریں کہ ہاں شی از اے گڈ لکنگ گرل. لیڈرشپ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی لکس. وائی ڈز حجاب ہنڈر اٹ؟ اف اینی تھنگ حجاب ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود ہیوملٹی, تو لیڈرشپ تو آپ کی بہتر ہو جاتی ہے. ہیوملٹی کے لیے سب سے بڑا ٹول آپ کو ملا ہوا ہے حجاب کا, سو دیٹ آپ کسی قسم کی کاسمیٹک انڈسٹری کی کنزیومر نہ رہیں, آپ اپنے پرپس پہ رہیں. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو اپنی نہ پڑی ہو کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. دس از وائی حجاب واز کمنگ ان دا فلاسفی. اگر کسی نے آپ کو یہ بتایا نہیں ہے کہ حجاب کس لیے, تو آپ دیکھ لیں پھر حجاب کے بغیر کتنے ڈسٹریکشنز ہیں ایک خاتون کو اپنے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, صبح 7 بجے اٹھتی ہے وہ بیچاری 9 بجے دفتر میں جانے کے لیے. ایک عام بندہ اسی کا کاؤنٹر پارٹ 9:15 بجے اٹھ کے اپنے کام شروع کر دیتا ہے 9 بجے والے, بیکاز شی از ان دا she has to look like she's a leader. آدمی has to act like he's a leader. تو پھر تو فرق آئے گا ہی نا. تو hijab does not hinder in any way. If anything, it strengthens the core philosophy that
creates humility. آپ ایک بھی لیڈر بتا دیں جو اصلی لیڈر ہو, جس کو آپ جانتے ہیں اور وہ اپنی لکس کی وجہ سے مشہور ہو, یا اس کو فکر پڑی ہو کبھی لکس کی. سوچیں ذرا, محمد علی جناح یا گاندھی یا مدر ٹریسا یا بلقیس عیدی, فرحت ہاشمی. I'm just giving you examples here. جس کو آپ سمجھتے ہیں لیڈر, یہ کور ہیوملٹی ایک لیڈرشپ کا ٹریٹ ہے. یہ اب اس وقت کارپوریٹ لیڈرشپ نے بھی اڈاپٹ کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اتھارٹی ہونی چاہیے, پھر فیلوشپ, پھر فالوورشپ, پھر نمبر 5 لیڈر جو ڈیپ لیڈرز ہیں, جو پیور لیڈرز ہیں, وہ ہیوملٹی کے اوپر آ جاتے ہیں. الٹا کیا ہوا انہوں نے چکا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلے انسان کے اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے, پھر میں اس کو کوئی رتبے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں, سب سے پہلے اتھارٹی ہونی چاہیے, پھر اس کی پھر فیلوشپ, پھر فالوورشپ ہو, پھر ہیوملٹی ہو. لیڈرشپ کی سب سے اونچی اڑان کو ہیوملٹی کہہ رہے ہیں. وہ ہمارے دین نے بتایا سب سے پہلا قدم ہیوملٹی ہے. آپ عاجز نہیں ہیں تو آپ تو کچھ نہیں, آپ لوگوں کی ذمہ داری آپ کو نہیں ملے گی.